آج ہم انشاءاللہ والدین کے لیے دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں. ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے. اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم اس سے کیسے دعا کریں، تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، بہت قریب، دور نہیں ہوں، بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں، سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے، غم میں پکارتا ہے یا غصے میں پکارتا ہے، بھوک میں پکارتا ہے یا بیماری میں پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. تب اس کو کیا چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں، مجھے اپنا رب مان لیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں، ان کو صحیح راستہ مل جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کو کسی نہ کسی ایسے دکھ، تکلیف یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اس مشکل پر صبر کر کے اجر پائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور زیادہ دعا مانگے، کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء والعبادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ، اس لیے ہمیں کثرت سے پکارتے رہنا چاہیے. اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور بیان کریں. ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ایک ساتھ تھے. جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بے پناہ کلمات ہیں، لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. تو بہرحال والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب
ان دونوں پر رحم کیجیے، یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی، جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا، بچپن میں پالا تھا، جب میں نہ خود کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا، تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی. تو اے رب، اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما. پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں. جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے. ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے. یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے. وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو، ان سب کو بھی بخش دے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب لیا جائے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جن میں خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ان کی والدہ مشرکہ تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیتی جس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی. تو ایک مرتبہ اسی طرح کے کچھ کلمات سن کر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، ان کے لیے دعا کی، اور جب حضرت ابو ہریرہ واپس گھر پہنچے تو ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی تھی. حقیقت یہ ہے کہ والدین کے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ جب اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا اما جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسا کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. ان کی والدہ نے جواب دیا اے میرے بیٹے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہم پر انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمیں والدین ہی کا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. تو حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنی وہ محبت کے ساتھ ہمیں پالتے ہیں. بچے والدین کی خدمت عزت کرتے بھی ہیں تو بعض اوقات مشکل میں پڑ کر بد دلی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ نہیں جو والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہر کام خوشی خوشی کرتے ہیں. والدین اپنے بچوں کے بڑا ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے ان کے خیر و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کا حق ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ باپ کے مقابلے میں بچے کی پیدائش، تعلیم اور تربیت میں
ماں کا حصہ اور ہاتھ زیادہ ہوتا ہے، وہ تکلیفیں بھی زیادہ اٹھاتی ہے. اور والدین کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ادب اور احترام کا سلوک بھی کرنا چاہیے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہ بھی ہوں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما کی والدہ ان کے پاس آئیں جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور بہت رغبت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں، ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا صلی امکی، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں، تو تم ان کا کہنا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، یعنی عمدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا. پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ والدین جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناگوار ہوتی ہے. تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، یعنی گفتگو میں بھی، پوسچر میں، رویے میں، معاملے میں، ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا. اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یعنی سب سے پہلا کام نماز، اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک. لیکن عام طور پر والدین کو اولاد کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آیت میں کتنی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم اپنے پر یعنی اپنے کندھے ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکا کے رکھو. یعنی جب ان کے سامنے بیٹھو یا کھڑے ہو یا بات کرو تو اس وقت بھی تمہارے اندر ایک خاص قسم کا جھکاؤ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں. بعض اوقات انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کسی بات پر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ دین کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ سوچ کا فرق ہو سکتا ہے، وہ جنریشن گیپ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی، لیکن اس میں اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے. ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان سے ڈانٹ کر بات نہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت عزت کے ساتھ کرو، احترام کے ساتھ کرو. پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کی جائے، ان کا نافرمان نہ بنا جائے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم دیا کہ اے یحییٰ کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ. اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کی، اور ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے. یہ قرآن مجید کی گواہی.
اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے، یعنی انہوں نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، سختی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی۔ پھر اسی طرح والدین کی نافرمانی کو حرام بھی قرار دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اس لیے والد کا حق ادا کرنا بھی ماں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، اور والدین کا حق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جن پر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی۔ اور اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہ ہے، ان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی خصوصاً ان کے زندگی کے بعد بہت فائدہ مند ہے۔ انسان کو اگر زندگی میں کچھ مشکل پیش آئے، اپنے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، یا اپنی صحت کی طرف سے، یا کاروبار اور روزگار میں اگر کوئی پریشانی ہو، تو اس وقت انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان کی مشکل بہت جلد حل ہو جاتی ہے، اور خصوصاً صدقہ دیتے وقت والدین کی طرف سے، یعنی ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بغیر وصیت کے فوت ہو گئی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اسی طرح والدین کے اگر روزے رہتے ہوں تو ان کے قضا روزے ادا کیے جا سکتے ہیں، اگر وہ حج نہ کر پائے ہوں تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ پھر اسی طرح ان کی نظر پوری کی جا سکتی ہے کہ اگر انہوں نے زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانی ہو اور اسے پورا نہ کر سکے ہوں، تو اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ جو احسان کر سکتا ہے، اس میں جب وہ زندہ ہوں تو ان کا دل خوش کرے، ان کی خدمت کرے، ان پر اپنا مال خرچ کرے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، خواہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں یا نہ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ جب وہ فوت ہو جائے تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوب خوب دعائیں کرے، اور خصوصاً یہ مختصر سی دعا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حکم دیا کرنے کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کی خوب خوب تکرار کرے اور ان کی بخشش کی بھی دعا کرے۔ دعائیں کریں، دن رات دعائیں کریں، لیکن آپ صورت نہیں دے سکتے ان کو، بالکل نہیں۔ میں آج قرآن پڑھا تو آج کا فلاں کے لیے، آج کا فلاں کے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ ہی کے لیے۔ نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے 2 نفل فلاں کے لیے، کوئی دلیل نہیں اس کی سنت میں۔ مالی عبادات جو ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ جسمانی، جیسے روزہ وغیرہ، حج ہے، وہ تو ہیں، لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جیسے نماز ہے، یہ قرآن پڑھنا ہے، وہ نہیں۔ اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو طواف بھی اس سینس میں ہو جاتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ سارے رمضان میں ہی بھرپور عبادت کرتے، لیکن آخری عشرے کا خاص طور پر اہتمام فرماتے، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کا ایک ماحول پیدا کریں، خود بھی، اہل خانوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، اور باقی لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کریں، اور جب کوئی کام مل جل کر کیا جاتا ہے تو وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اس آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ اس آخری عشرے میں خصوصی عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا بھی جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، لیکن اگر کسی سال وہ سفر پر ہوتے تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے عبادت کی غرض سے مسجد میں جم کر بیٹھنا یا مسجد میں رہنا۔ اعتکاف اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور گناہوں کے مواقع سے بچا کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی انسان کو کوئی بہترین کام کرنے کے لیے یکسوئی درکار ہوتی، کنسنٹریشن درکار ہوتی۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں تو عموماً یکسوئی میسر نہیں آتی۔ تنہائی میں بھی بعض اوقات انسان اپنے باقی کاموں کے سلسلے میں سٹریس میں رہتا ہے۔ بعض حالات میں تو انسان آرام کرتے ہوئے بھی آرام نہیں کر پاتا، کیونکہ ایک کے بعد ایک مصروفیت، ایک کے بعد ایک دنیا کا کام اس کے سامنے رہتا ہے۔ اس طرح سال کے ایک مہینے میں جہاں اس کی روحانیت پرورش پاتی ہے، وہاں اس کو اعتکاف کے ذریعے عبادت کا مزید موقع مل جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو گرو کرنے کے لیے مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک پودا اگر آپ کسی ایسی زمین پر لگا دیں جو اس کے موافق نہیں، تو خواہ کتنا بھی بہترین بیج آپ وہاں ڈالیں، کتنا بھی اچھا پانی ہو وہاں کا، کتنی بھی اچھی سوائل ہو، لیکن وہ وہاں اس طرح کے پھل نہیں لائے گا جو وہ اپنے اصل جگہ پر لا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ماحول اس کے مخالف ہے، اس کے مزاج کے مخالف ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ انسان کو جب کوئی ماحول اپنے مزاج کے مطابق ملتا ہے تو اس کی صلاحیتیں اور زیادہ پروان چڑھتی ہیں۔ انسان اگر اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اعتکاف اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ہر سال اعتکاف نہ بھی کر سکیں تو کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سارعوا، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں دوڑنا بھی چاہیے اور جلدی بھی کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر نہ جائے اور پھر موقع ملنے پر وہ سستی دکھائے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات یعنی خیر و بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو دوڑ لگاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کے معاملے میں کبھی سستی بھی دکھاتے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم ان چند گنتی کے باقی دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اگر ممکن ہو تو اعتکاف کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو بہترین طریقے پر کریں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو۔ اعتکاف میں اگرچہ ترک دنیا ہی کیا جاتا ہے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑے تو انسان کسی شرعی عذر کے ساتھ اعتکاف کی جگہ سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندوں کے حال سے بالکل بے خبر ہو جائے اور اسے ان کی کوئی بھی پرواہ نہ رہے یا ان کی تکلیف میں وہ ان کی مدد نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کی
ایسے بندوں کی تکلیفوں کو دور کر دے گا قیامت کی تکلیفوں میں سے جو دنیا میں بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے انسان جب عبادت کرے تو خوبصورت طریقے سے کرے، اور اگر بندوں کی خدمت کرے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ ہمارا امتحان ہی دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کرتے کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کس کے ہیں۔ گویا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے کاموں کا درجہ کیا ہے، ہم کس درجے پہ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو جو اچھا ہو، اس کا اچھا ہونا جہاں شرط ہے وہاں اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کام کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہی کام اچھا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کیونکہ اگر کوئی کام بذات خود اچھا ہے لیکن اپروچ رانگ ہے، غلط طریقے پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کام اچھا نہیں لیکن طریقہ اچھا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزوں کا درست ہونا نہایت ضروری ہے، اور حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لے، صحیح کام کو صحیح طریقے پر کرے، اس کو اس کا حق دیتے ہوئے کرے، عبادت کرے تو اس کو اس کا حق دے، کسی کی خدمت کرے تو اس کو اس کا حق دے۔ اور حکمت تو وہ نعمت ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کاموں کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گزرتے دنوں میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی عبادت اور ذکر کے ساتھ ہمارے دن اور راتیں آباد ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آخری عشرے کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا،
اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ کہ لوگو، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر فإن ضعف احدکم او عجز فلا یغلبن علی السبع البواقی۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لاؤ گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے۔ اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتی۔ وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی،
جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں. لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی. اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی مثبت سوچ رکھتے تھے. وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے. اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے. وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے، مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں 27ویں کی رات یا کوئی اور رات، تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے. اب چونکہ پتا نہیں کہ کون سی رات ہے، تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے. لیلۃ القدر اگرچہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں. وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی. وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں نظر آتی. یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ. یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے. اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی. یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے. اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی. توجہ اس پہ رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا. حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے. وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا. اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہو. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے. اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے. اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکے تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے. پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ
فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، جو سراسر سلامتی کی رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز، تراویح اور تہجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب مانگنی چاہیے۔ یہ تمام اعمال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتقاد کا، یقین اور بھروسے کا۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی ہی بہترین ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے۔ تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے، پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے۔ اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقوی کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے، نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید ابھارتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سینچتا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزے کے علاوہ دیگر عبادات بھی، مثلا راتوں کا قیام، نماز، ذکر، صدقہ خیرات کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاکیزہ کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ کس طرح جب لا الہ الا اللہ کا بیج یعنی اس پر ایمان بندے کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ، عمدہ درخت پروان چڑھتا ہے۔ اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے؟ اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ یعنی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرعھا فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی اس کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں۔
तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइذن रब्बिहा, फिर वो अपने रब के इज़्न से हर आन फल देता है। यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर ईमान होता है और ईमान पर उसको इस्तिकामत नसीब होती है, तो फिर वो दूसरों के लिए भी एक मुफीद इंसान बन जाता है। वो हर दम फायदा पहुंचाने वाला बन जाता है। जैसे एक दरख्त अगर उस पर फलों का मौसम ना भी हो तो उससे ऑक्सीजन बनती रहती है, साया बनता है और दीगर भी बहुत से फवायद हासिल होते हैं। इसी तरह बंदा मोमिन के अंदर जब ईमान आता है और नेकी और तकवा के जरिए वो ईमान सेंचा जाता है, तो ये चीज इंसान के नेक अमाल में इजाफे का जरिया बनती है। हमें उन कामों में हमेशा सबकत करनी चाहिए कि जो ईमान को बढ़ाने वाले हैं, और उन कामों से बचना चाहिए कि जो ईमान में खसारे या नुकसान का जरिया बनते हैं, जो इंसान के दिल को मैला करते हैं और जिससे इंसान नेकी के कामों में फिर पीछे होने लगता है। वो कौन से काम हैं? उनमें से एक काम तो ये है कि इंसान गलत कंपनी इख्तियार ना करे, यानी ऐसे लोगों की पैरवी ना करे जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो, जो गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तुतिअ मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता। वला तुतिअ, और तुम इताअत न करो, बात न मानो। किसकी? मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया हो। वत्तबअ हवाहु, और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा हो। वकान अम्रुहु फुरुता, और उसके सारे काम बिखरे हुए हो, यानी गैर मुनज़्ज़म जिंदगी हो और किसी चीज का सर पाँव ना हो। लिहाजा इंसान अगर अपने ईमान में इजाफा करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि सालिहीन की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों की कंपनी में बैठे, ना कि उनके पास जो अल्लाह से गाफिल हो। क्योंकि इंसान जब ऐसे लोगों में बैठता है तो वैसा ही हो जाता है या होने लगता है, क्योंकि इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है। इसी तरह जब इंसान किसी कंपनी में बैठता है तो उमूमन वहाँ मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनता है, उन बातों से भी इंसान मुतासिर होता है। वो बातें उसके ऊपर किसी न किसी दर्जे में असर करती हैं, या उसी वक्त या थोड़ी देर के बाद या बाद में भी वो चीजें याद आती रहती। अब अगर इंसान रोजा रख कर भी झूठ बोल रहा है तो ऐसे रोजा रखने का भी कुछ फायदा नहीं, उससे ईमान में इजाफा नहीं हो सकता। खाली भूखे प्यासे रहने से ईमान नहीं बढ़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो शख्स रोजा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई हाजत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी अल्लाह ताला ने रोजे का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि इंसान भूखा प्यासा रहे और बाकी जो उसका जी चाहे करे। गोया रोजा बुराई से बचने का नाम है, सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं। इसी तरह एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा व कम मिन क़ाइमिन लैसा मिन क़ियामिही इल्ला सहर। कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोजे से सिवाय भूख प्यास के कुछ भी नहीं मिलता, यानी कोई अजर सवाब नहीं मिलता, उनके अंदर कोई तकवा नहीं आता, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, उनकी रूहानियत में कोई ताकत नहीं आती। वो जैसे पहले होते हैं वैसे ही रमजान के बाद होते हैं, क्योंकि उन्होंने खाना पीना तो छोड़ा, वो काम नहीं छोड़े जिससे ईमान में कमी हो जाती है। इसलिए रोजे के साथ साथ इंसान को अपनी जबान और अपने बाकी अमाल का भी मुहासबा करते रहना चाहिए। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि कितने ही रातों को जागने वाले ऐसे हैं, क़याम करने वाले, जो वैसे इबादत में खड़े रहते हैं लेकिन उनको रात जागने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, कोई अजर सवाब हासिल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि वो या तो दिखावे के लिए करते हैं, या फिर उनकी नमाजों में कोई खुशू खुजू नहीं होता, या वो एक लगे बंधे अंदाज में बस एक रिचुअल के तौर पर उस काम को कर रहे होते हैं, उसमें कोई रूह नहीं होती। तो जैसे रूह के बगैर कोई जिस्म मुर्दा होता है, ऐसे ही जब इबादत के अंदर रूह नहीं होती, इबादत के अंदर अच्छी नीयत नहीं होती, शौक और जज्बा नहीं होता, वो अल्लाह के लिए नहीं की जाती, वो रियाकारी और दिखावे से पाक नहीं होती, तो वो इबादत भी ज्यादा फायदा नहीं देती। इसलिए हमें रमजान में जो भी काम करें उसमें अपनी नियतों का भी
خوب جائزہ لیتے رہیں۔ اسی طرح جو چیز ایمان میں کمی کرتی ہے وہ غیبت، چغلخوری اور اس قسم کے زبان کے دیگر گناہ ہیں۔ خصوصاً روزے میں ان سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ روزے کو بہت نقصان دینے والے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کو، دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی باتیں کرنے کو، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم اس کو سخت ناپسند کرو گے۔ لیکن زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی نے غیبت کی اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے مردہ کا گوشت کھایا۔ اگر انسان یہ تصور بھی کر لے غیبت کرتے ہوئے تو وہ فوراً باز آ جائے، کیونکہ مردہ ہو یا زندہ کسی انسان کا گوشت کھانا انسانیت سے نہایت گری ہوئی بات ہے۔ رمضان کے روزے جس میں انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے ہمیں مدد دیتے ہیں اس بات میں کہ وہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی سے کوئی ناراضگی ہے یا کسی کی کوئی بات پسند نہیں تو براہ راست اس سے گفتگو کرے، یا کسی ایسے انسان کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرے کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور خود بھی اپنے نقصان سے انسان بچ جائے۔ جب انسان غیر ضروری باتوں میں مصروف ہوتا ہے، اس قسم کے حرام کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کا اصل فوکس جس چیز پر ہونا چاہیے اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ کرنے کے کام کر نہیں پاتا، وہ اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی۔ جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رمضان میں اپنے اعمال کا احتساب کرتا رہے۔ جہاں تک ایمان بڑھانے والے کام ہیں تو اس میں فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت، ذکر کی مجلس میں شرکت، جیسے غافلوں کی مجلس میں شرکت ایمان کمزور کرتی ہے، اس کے برعکس ذکر کی مجالس ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق مومن سے جب محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، یعنی المؤمن یألف ویؤلف، مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے بھی الفت کی جاتی ہے، یعنی کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، کسی سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی انسان کے اندر خیر و بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور اگر انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر نیکی کے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور برائیوں میں پیچھے رہیں، جیسا کہ رمضان کی ہر رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جاؤ، اب تو باز آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں غفلت برتے تو وہ زندگی اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم روزانہ صرف 8 گھنٹے سوتے ہوں تو 60 سال کی عمر پانے والا انسان اپنی زندگی کا تیسرا حصہ یعنی 20 سال گویا سو کر گزار دیتا ہے۔ کام کے لیے اس کے پاس 40 سال بچے، اور اگر 40 سالوں میں بھی وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتا
اور کرنے کے کام نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی ادھر ادھر کے لہو و لعب میں گزار دیتا ہے تو آخر کار وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں۔ اوقات یا زندگی یہ ویسے بھی بہت قیمتی ہے، لیکن کچھ اوقات دوسروں کے نسبت اور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیا جانے والا عمل اجر کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ایک دن کر کے رمضان کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ عموماً جب کام شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی تو اس میں انسان کے موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے، بہت جذبے کے ساتھ انسان کام شروع کرتا ہے۔ پھر جب وہ کام ایک عادت بننے لگتا ہے، ایک روٹین بننے لگتا ہے تو عموماً اس میں کچھ سستی سی آنے لگتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے شروع میں ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے عشرے میں عموماً چیزیں نارمل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے میں ہمیں پھر اپنے آپ کو ایک بار یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ لمحات نہایت قیمتی ہیں اور انہیں ہمیں بغیر کچھ کیے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ انسان اگر رمضان کے شروع میں ہی پلاننگ کر لے تو رمضان بہترین طریقے پر گزر سکتا ہے، لیکن اگر ابھی تک ہم نے پلاننگ نہیں کی تو چاہیے کہ ہم ان باقی دنوں کو بہترین پلان انداز میں ایک منظم طریقے پر گزاریں اور اس میں اپنے کھانے پینے آرام کے علاوہ باقی وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا کسی بھی قیمت پر۔ دنیا میں کسی بھی اور چیز کا نقصان اس کا کچھ نہ کچھ نعم البدل ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پیسے کھو جائیں تو دوبارہ بھی اس کو مل سکتے ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جائے تو انسان اور خرید سکتا ہے، کپڑا پھٹ جائے تو نیا لے لیتا ہے، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، چاہے وہ انسان اپنی عمر بھر کی پونجی اس پر لگا دے، اس کا کوئی میک اپ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح۔ اگر انسان سوچے کہ میں اس وقت کچھ نہیں کرتا، بعد میں کچھ کر لوں گا، تو بعد کے اوقات تو کسی اور کام کے لیے ہیں۔ آج اس وقت جو کام کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ آج ہی کے لیے ہمیں موقع دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس مہینے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا، بلکہ اس احتیاط سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنی باقی زندگی کو بھی کس طرح منظم کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے یعنی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور انسان کی بات کر رہے ہیں کہ یقیناً بے شک اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی لمحے دنیا میں آتے ہی اس کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور ہم عام طور پر خوش ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اب ایک دن کا ہو گیا ہے، ایک ہفتے کا ہو گیا، ایک مہینے کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، اور پھر خوشی سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہر آنے والا دن اس کی زندگی کو گھٹا رہا ہے، جو اس کے سال ہے زندگی کے، ان میں سے ایک ایک دن کر کے ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یوں انسان اپنی موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو ایک سرمایہ سے تعبیر کریں، مثلا ہر دن میں 24 گھنٹے ہمیں جو ملتے ہیں، ہر گھنٹے کی اگر ہم ایک قیمت لگا لیں، دنیا کی ویسے کوئی بھی چیز قیمت ہو نہیں سکتی اس وقت کی، لیکن اندازاً مثلا اگر ہم ایک گھنٹے کے 1,00,000 روپے لگا لیں تو ہر گھنٹہ ختم ہونے پر 1,00,000 روپیہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے ہمارے بیلنس میں 0 رہ جاتا ہے۔ اگلے دن پھر ایک نیا دن ملتا ہے